औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी भी थी? जी हाँ, उनका नाम हज़रत अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हम आज की इस वीडियो में उन्हीं के बारे में तज़किरा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि कोहे सफ़ा के दामन में वाक़ लाज़वाल शोहरत का हामिल दार अरकम एक सहाबी हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मलकियत था। ये दारुल इस्लाम भी था और दारुल शूरा भी था। ये पहली इस्लामी दर्सगाह थी और अमली तरबियत का मरकज़ भी। ये वो गोशा आफियत था कि जहाँ कफ़ार के सताए गुरबा, गुलाम और मसाकिन पनाह लेते। ये मुजाहिदीन इस्लाम की बेहतरीन पनाहगाह थी और महफूज किला भी। और यही वो तारीख़ी मुकाम था कि जहाँ हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रज़ाई भाई सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुशरबा इस्लाम हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ अपना ज़्यादातर वक्त इसी मकान में गुजारते थे। बहरहाल हम आगे चलते हैं और हज़रत उर्वा का तज़किरा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं। एक सुबह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ दर्स व तदरीस में मसरूफ़ थे कि दार अरकम के दरवाजे पर दस्तक हुई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने झांक कर देखा तो एक शख्स ने अंदर आने की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। नौजवान अंदर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे देखकर हैरत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजस्सुस भरे लहजे में फरमाया, तलीब, कैसे आना हुआ? नौजवान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान होना चाहता हूँ। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए नौजवान से बैत ली और उनके हक़ में दुआए खैर फरमाई। यह हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की हकीकी बहन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके घर तशरीफ़ लाए तो वालिदा मोहतरमा ने दरियाफ्त किया, कहाँ चले गए थे? बोले, अम्मा जान, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चला गया था और मैंने अपने मामूज़ाद भाई के हाथ पर बैत कर ली है। अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटे के मुसलमान होने की खबर सुनकर ताज्जुब भरी नज़रों से उन्हें देखा। वो अपने भाई अबू लहब की सरबराही में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्हें अबू लहब, अबू जहल समेत अपने ख़ानदान और कबीले की हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का भी इल्म था। वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थी, लेकिन अपने लख्ते जिगर को सताइश भरी नज़रों से देखते हुए गोया हुई, ए मेरे जाने जिगर, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने लिए कांटों भरे रास्ते का इंतखाब किया है, लेकिन अब जबकि तुम इस रास्ते पर चल पड़े हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अपने मामू के बेटे की मदद करो। तुम्हारे भाई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफतों के तूफ़ान में घिरे हुए हैं। उनके अपने भी दुश्मन हो चुके हैं। इस वक्त वो तुम्हारी ताईद और हिमायत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह की कसम, अगर मैं कुदरत रखती और मुझ में मर्दों जैसी ताकत होती तो मैं अपने यतीम भतीजे का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करते हुए उन्हें ज़ालिमों के जुल्म से ज़रूर बचाती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले ही रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे। माँ की हिमायत से उनका हौसला मज़ीद बढ़ गया। बेटे ने हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मेरी माँ आपको इस्लाम कबूल करने और उनकी इत्बा करने से किस चीज़ ने मना फरमाया है, जबकि आपके हकीकी भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले ही मशरबा इस्लाम हो चुके हैं। बस अब आप भी कलमा पढ़ लें। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने साहबजादे से कहा, मुझे तुम्हारी खालाओं का इंतज़ार है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बहनें क्या तर्ज अमल इख्तियार करती हैं। अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं भी कर लूँगी। बेटे ने माँ के रवैये में लचक महसूस की तो फ़ौरन गर्म लोहे पर चोट मार दी। तड़प कर बोले, मेरी प्यारी माँ, अब मज़ीद इंतज़ार का वक्त नहीं है। हम हमेशा से कुफर की गलाजतों में धुसे पत्थर के टुकड़ों को खुदा समझकर पूछते रहे। अब जबकि हमारा अपना भाई, तुम्हारा भतीजा अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मक्के का अमीन और सादिक
اپنی زندگی خطرات میں ڈال کر ہمیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ابھی اور اسی وقت ان کے پاس جا کر ان کی تصدیق کریں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیٹی کی ایمان افروز گفتگو نے لاشعور کے کسی کونے میں دبی حق کی چنگاری روشن کر دی۔ صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اپنی حقیقی پھپھی کو دیکھا تو خوشی سے ان سے لپٹ گئے، اپنی چادر بچھا کر عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور یوں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مشربہ اسلام ہو گئیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی صاحبزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں عمیر بن وہب بن عبد مناف بن قسی سے نکاح ہوا اور ان سے ایک لڑکا طلیب پیدا ہوا۔ بعد ازاں ارتاد بن شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف سے نکاح ہوا جن سے ایک بچی فاطمہ پیدا ہوئی، لیکن بعض کتب میں شوہر کا نام کلدہ درج ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی۔ ایک دن رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی بلکہ انہیں تکلیف بھی پہنچائی۔ نوجوان طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو ضبط نہ کر سکے، ایک لکڑی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لہو لہان ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ ابو لہب بھی وہاں موجود تھا، اس نے بیچ بچاؤ کروایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو لہب کو حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا علم ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ابو لہب کو شدید جھٹکا لگا۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط و توانا جسم کے مالک تھے، نہایت نڈر اور بے حد حسین نوجوان تھے۔ ابو لہب کو یقین تھا کہ یہ بہت جلد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لے کر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ان کے اسلام لانے سے اس کی امیدوں پر پانی بھی پھر گیا۔ ابو لہب ابھی اپنے بھانجے طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا غم نہ بھول پایا تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ابو لہب کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ غضبناک ہو کر پیر پٹکتا ہوا بہن کے گھر جا پہنچا اور بولا، اے میری پیاری بہن، میں تیرے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تو نے بھی اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہہ دے کہ یہ سب کچھ غلط سنا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تحمل سے بھائی کی بات سنی اور پھر گویا ہوئیں، اے میرے بھائی، جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا ہے وہ لفظ با لفظ صحیح ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے بھانجے کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اب میری تم سے بھی یہی درخواست ہے کہ تم بھی دین محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لو اور اپنے بھتیجے کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، ان کی ہر ممکن مدد و نصرت کرو۔ ابو لہب بولا، کیا ہمارے اندر پورے عرب سے ٹکرانے کی طاقت ہے؟ وہ تو بالکل ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ بہرحال ابو لہب واپس چلا گیا۔ حضرت برہ بنت ابو تجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن یہ شعر کہا تھا۔ ترجمہ، بے شک طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموزاد بھائی کی مدد، نصرت کی اور اپنی قربت داری و ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ ابو لہب مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ایک دن اس نے چند کمزور نو مسلموں کو زد و کوب کر کے حبس بیجا میں رکھ لیا۔ جب حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ ماموں کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ان غریبوں کو چھوڑ دیں۔ ابو لہب نے انہیں دھتکار دیا۔ جوان خون تھا، غریب مسلمانوں کی حمایت میں مشرک ماموں کو پیٹ ڈالا۔ مشرکین نے بڑی مشکل سے ابو لہب کو ان سے چھڑوایا۔ وہ اپنی اس بے عزتی کی شکایت دے کر بہن کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے بھائی، طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہترین وقت وہی ہے جو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ اسی طرح ایک دن عوف بن کرہ سہمی نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مار مار کر زخمی کر دیا۔ آف زخمی حالت میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور بیٹی کی شکایت کی تو مومن والدہ نے جواب دیا، تم نے اس کے ماموں کے بیٹے کی شان میں گستاخی کی اور طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی کی مدد کرنا فرض تھا۔ ایک دن قریش کے چند لوگ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو قبیلے کا دشمن بنا لیا ہے؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے بیٹے کی زندگی کا وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب وہ اپنے ماموزاد بھائی کے دفاع میں جنگ کرے گا، اس لیے کہ اس کا بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک مشرک ابو وہاب بن غریر دارمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کے انتظار میں رہے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کی تکالیف پر بہت کڑتی تھیں، لیکن عورت ہونے کے سبب عملی طور پر کفار کا مقابلہ کرنے سے معذور تھیں۔ البتہ اپنے بیٹے کو ہر وقت رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر آمادہ کرتی رہتی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی بدولت انہوں نے اپنی زندگی ہادی برحق کی حفاظت اور خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن وفات اور دیگر حالات کتب میں موجود نہیں، البتہ ان کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں حضرت عائشہ بنت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاول 13 ہجری کو اجنادین کے معرکے میں شہید ہوئے۔ یہ بیت المقدس کی فتح کے سلسلے میں لڑی جانے والی ایک جنگ تھی۔ اس وقت ان کی عمر 35 برس تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔